بچوں، آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے نا؟ چلو آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جس کا عنوان ہے علم کا شوق۔ علم کا شوق یعنی پڑھائی کا شوق۔ بچوں، جن بچوں کو پڑھائی کا شوق ہوتا ہے نا، وہ بچے زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ آج سے کوئی 2500 برس پہلے یونان میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ عالم یعنی بہت پڑھا لکھا۔ اس کا نام افلاطون تھا۔ اس کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے رئیس نے افلاطون سے درخواست کی کہ وہ اس کے بیٹے کو پڑھا دیا کرے۔ افلاطون راضی ہو گیا۔ رئیس کی ہدایت کے مطابق پڑھائی کے دوران کمرہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رئیس کے بیٹے کا ایک غلام تھا۔ غلام یعنی نوکر، جو اسی کا ہم عمر تھا۔ ہم عمر یعنی برابر کی عمر کا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب رئیس کا بیٹا کمرے کے اندر پڑھ رہا ہوتا تو غلام لڑکا باہر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا۔ اسے افلاطون کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں۔ وہ بند دروازے سے کان لگا کر افلاطون کی باتیں نہایت شوق اور لگن سے سنا کرتا تھا۔ رئیس زادے کو پڑھتے ہوئے جب 1 سال پورا ہو گیا تو امتحان لینے کے لیے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق عالموں کی ایک مجلس بلائی گئی۔ افلاطون کے کئی شاگرد بھی وہاں موجود تھے۔ رئیس زادے کو ایک اونچے ممبر پر بٹھایا گیا۔ ممبر یعنی تقریر کرنے کی اونچی جگہ۔ پھر اسے ایک عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک تو رئیس زادے نے امتحان کی تیاری ٹھیک سے نہیں کی تھی، دوسرے اس پر مجلس کا رعب کچھ ایسا طاری ہوا کہ وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکا۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ممبر سے نیچے اتر آیا۔ افلاطون کو بڑی پشیمانی ہوئی۔ پشیمانی یعنی شرمندگی۔ اس نے اپنے دوسرے شاگردوں کو آواز دی، تم میں سے کوئی اس عنوان پر بولنے کے لیے تیار ہے؟ مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ اسی وقت دروازے سے لگ کر بیٹھے ہوئے غلام لڑکے نے نہایت ادب سے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کروں۔ ایک معمولی غلام کی یہ بات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ افلاطون نے اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ لڑکے نے اس عنوان پر ایسی عمدہ تقریر کی کہ لوگ اش اش کر اٹھے، یعنی بہت خوش ہوئے۔ اس واقعے سے خوش ہو کر رئیس نے اس لڑکے کو آزاد کر دیا۔ افلاطون نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا۔ یہ معمولی غلام لڑکا بڑا ہو کر ارسطو کے نام سے مشہور ہوا اور سکندر اعظم کا استاد بنا۔ سکندر اعظم ایک بہت طاقتور حکمراں تھا جسے ہرانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ ایسے طاقتور حکمراں کے وہ استاد بنے۔ دیکھا بچوں، پڑھائی کے شوق نے، علم کے شوق نے اس غلام لڑکے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بچوں، علم صرف اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ علم سے ہماری زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اچھے اور ذمہ دار شہری بنتے ہیں۔ بچوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔